بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلے تو میں کئی دفعہ قارئین کہہ جاتا ہوں تو اس کو ناظرین ہی سمجھا کریں کہ میں کالم بھی لکھتا رہتا ہوں، اور وہاں چونکہ قارئین لکھنے کی بھی اسی طرح روانی ہے، پریکٹس ہے، اور ناظرین کی بھی۔ اب یہ کوشش کروں گا کہ کہیں کالم میں ناظرین نہ لکھ دوں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا بہت ہے، چھوٹی موٹی چیزیں میرے زبان سے جو سلپ آف ٹنگ ہے، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اکثر ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ذرا نظر انداز کر دیا کریں، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اب مسئلہ تو ہمارا زیادہ تر جو گھمبیر ہیں اور جو جان لیوا ہیں، یا جان کو بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں جن مسائل نے، وہ ہیں تو مسائل پاکستان کے بارے میں ہم نے بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے، لیکن یقین جانے کہ اسے پتہ کیا مسائل ہوں گے جو آج کل کے مسائل ہیں۔ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی تقریر دل پذیر جو سینٹ کے اجلاس میں فرمائی ہے، وہ میں سن رہا تھا۔ شاہ محمود قریشی جو کہ بالکل ہی ایک ماشاءاللہ سکہ بند قسم کے بناوٹی آدمی ہیں، تو جو کچھ کہتے ہیں وہ بس سنی انسنی کہہ دیا کریں۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم بننے کا چانس بن گیا ہے، تو ان کے اندر تڑپ، ایکسائٹمنٹ، جوش و خروش، جذبہ دید نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کا وہی کیفیت ہے، کیونکہ قرائن بتاتے ہیں اور وہ کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ملتان میں اپنے عرس میں بھی کہا تھا کہ بڑے جلد آپ کا یہ بھائی جو ہے اس کے نعرے چترال سے لے کے کراچی تک لگیں گے۔ تو بہرحال خواہشات جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر خواہشات جو ہے وہ گھوڑے ہوتے تو سارے کے سارے بھکاری جو ہے اس پہ سواری کر رہے ہوتے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی میرے خیال لکیر کوئی تھی بھی تو کافی عرصے کی مٹ چکی ہوگی، ویسے کبھی بھی شاید نہ ہو۔ اب کشمیر کے اوپر جو بھاشن دے رہے تھے، اب میں ان کو کیا کہوں۔ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے دو فکرے جو ہے وہ میں ان کو یاد دلاتا ہوں۔ اللہ مودی کو کامیاب کرے کہ مودی کامیاب ہوگا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ حل کر دیا انہوں نے 5 اگست 2019۔ پھر یہ مئی 2019 میں گئے تھے نا وائٹ ہاؤس میں، تو کہا تھا کہ ٹرمپ ثالثی کروائیں گے کشمیر کے اوپر۔ اس کے چند ہفتے بعد مودی بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی تقریباً یموں میں یہ ہوئی تھی اور ثالثی ہو گئی، کشمیر چلا گیا۔ اب اس کے لیے باقی کیا جتن ہو رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے، یہ اور لمبی کہانی ہے۔ پھر جاتے جاتے فرما گئے جی کہ ایک دو فکرے اور بھی کہ جو بائیڈن نے بھی کشمیر کا ذکر کیا تھا۔ ان جاہلوں کو یا تو یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ جب ذکر کیا ہوگا تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوں گی، جیو پولیٹکس کیا ہوگی۔ کیوں امریکہ تو ہر 2 4 5 سال بعد جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق ایک پالیسی ترتیب دیتا ہے اور لوگوں کو پھنساتا ہے چکموں میں اور اس کے مطابق دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس کے میں کہنا کہ جی جو بائیڈن نے ذکر کیا تھا، اب جو بائیڈن آپ کو ٹکرے گا وہ اب فرق ہوگا۔ یہ یو این والے جو اپنا عہد وفا نہیں کیا، بھئی آپ نے کیا ہے کشمیر کے ساتھ جو 5 اگست 2019 کو واردات ہوئی ہے۔ پہلے تو میں عسکری اداروں کو 5 اگست کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر اس بات کی ضرور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ صحیح بندہ انہیں چنا ہوا تھا اس کے لیے، اور دیکھیں کیسا مزہ آیا۔ یہ کسی اور زمانے میں ہو جاتا، اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تو پتہ نہیں مودی کے یار تو خیر چھوٹی سی بات تھی اور جندل آیا جندل گیا، کیا اس ملک میں ہوتا۔ لیکن چونکہ میڈیا کیپٹیو ہے، کوئی بات آپ کر نہیں سکتے تھے، اور کشمیر کا واقعہ جو ہے اس کو ہر صورت میں دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسے کیا فرق پڑا، کشمیری بیچارے جو ہے رل گئے، بہت بڑی واردات ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اسی لگے ہاتھوں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ پوائنٹس کو نہیں کر رہی ہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ کشمیر کے اوپر اتنے بڑے واقعے کے بعد اگر کوئی وزیر اعظم آل پارٹیز کانفرنس نہ بلائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے کوئی بہت بڑا وارداتی ہے، اور وہ پاکستان کے بارے میں اس کے کیا تصورات ہیں، کیا خیالات ہیں، پاکستان کے جو جس کو کہنا چاہیے تکلیف دہ جو ہمارے مسائل ہیں، گھمبیر مسائل ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ اے پی ایس کے اوپر جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی
جس میں یہ سارے تشریف لے آئے تھے اور ایک ایکشن پلان ہی بنا تھا، تو اس میں نواز شریف صاحب نے کس فراخ دلی سے ان کو بلایا تھا. حالانکہ 4 مہینے انہوں نے جو مغالطات بکیں، جو گالیاں دی، جو دشمن تزادی کی، ہر لیڈر کے بارے میں، ہر کے بارے میں ایک شے تھی. کیونکہ عسکری ادارے یہ ہمیشہ سے ایک پیج پہ تھے، امپائر ان کے ساتھ تھا، یہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے رہے اور سارے محظوظ ہوتے رہے. چنانچہ اے پی ایس کا تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ پاکستان کی تاریخ کا مشرقی پاکستان کے واقعے کے بعد سیاہ دن ان کے لیے خوش بختی لے کے آیا کہ ایک تو ان کو شادی جو ہے وہ جو ان کی رکی پڑی تھی یا ڈکلیئر کرنی تھی وہ ہو گئی عمران خان صاحب کی. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ دھرنا 126 دن کا جو خالی کرسیوں پہ، آپ کہتے ہیں 4 دفعہ میں نے مینار پاکستان بھرا، آپ جھوٹ بولتے ہیں. 30 اکتوبر کے بعد آپ مینار پاکستان کے ایک بڑے 4 حصہ بھی نہیں بھر سکے، اس لیے یہ نہ بتائیں. پھر لیکن آپ کا کیا ہے، خالی کرسیوں کو جب ایڈریس کرنے کے باوجود آدمی برا نہ منائے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو ہے یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں. تو چنانچہ یہ سارے واقعات جو ہیں، آپ آئے، آپ کا دھرنا ختم ہو گیا 126 دن کا. یہ وہ تھے جس کی وجہ سے آپ نے آل پارٹی کانفرنس بلائی. وگرنہ جو واقعات پچھلے 3 سال میں ہو چکے ہیں کہ اکانومی نے پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ پہنچا دیا ہے، کشمیر انڈین ہٹا لیا، آپ یو این میں گئے، اسلام پہ تقریر کر کے آ گئے. ہماری قوم جو ہے سادہ ہے اور پھر میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے بچتا ہے، کیا فائدہ اس کو بجانے کا کہ اسلام اسلام اسلام. یعنی کہ جب آپ آ رہے تھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ حضور کشمیر کے بارے میں جو گئے تھے، جو 2 مہینے پہلے واقعہ ہو چکا تھا، آپ نے اس پر کیا بات کی ہے، اس کا کیا آپ حاصل حصول کر کے آئے. کسی نے نہیں پوچھا، پوچھنا بھی نہیں تھا. کیونکہ ہمارے عسکری ادارے جو کشمیر جو ہے ان کا ایک بڑا کمزور ایریا ہے، لیکن ان کو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح ہوا اور اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ان کو بنتا تھا. اس سے ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہتے ہیں گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ عمران خان صاحب آپ کو اس موقع پہ ملے جب انڈیا نے کشمیر ہڑپ کیا ہے. اکانومی آپ کی 0.0 تھی، آپ آف نہیں کر سکتے تھے، آپ صرف دیکھ رہے ہو اور تڑپ رہے ہو کشمیریوں کے اوپر، کچھ کرنے سے قاصر ہو. آپ کر کے دیکھیں، آگے چلیں. اس لیے کہ ملکی حالات جس نیچ میں پہنچائے ہیں اس کا نہ تو اسٹاک ٹیکنگ ہوگی، نہ ادراک ہوگا، نہ آپ آگے بڑھیں گے. چنانچہ یہ جو خام خیالی ہیں اور جس طریقے سے آپ نے مودی نے کشمیر حل کرنا تک کر دیا، یہ عمران خان صاحب کی واشگاف تقاریر تھی. پھر ٹرمپ نے ثالثی کرانی تھی، کرا دی. مزید وہ ثالثی کرا رہے ہیں کہ گل بلتستان کو آپ شامل کریں، سرحد کو پکا کریں. ایک اور ثالثی بھی چل رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. دامے دور میں سکھ نے اس کے لیے بھی کوئی تگود ضرور کوشش کی جائے گی. کیونکہ جب پاکستان کے اندر سیاسی وارداتیں ہوتی ہیں تو امریکہ کی آسنگ بڑھ جاتی ہے، انڈیا کا دخل اندازی بڑھ جاتی ہے. آپ چاہے نواز شریف کی حکومت کے خلاف کیمپین چلائے اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کریں، امریکہ اور بھارت جو ہے فری میں آپ کو اویلیبل ہے. آپ آج عمران خان کی حکومت کے خلاف کیمپین چلا کے پاکستان کے اندر عدم استحکام لائیں، امریکہ اور انڈیا پھر فری میں اویلیبل ہے. کیسے لوگ ہیں کہ جب ہمارے ملک میں کوئی افراتفری ہو، نفسا نفسی ہو تو یہ اس میں فری میں اویلیبل ہے، لیکن آپ فری ہیں ہمارے اداروں کے اوپر جو اس کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں. اور یہ ڈنگ ٹپانے کے لیے ہم نے مارشل لا بھی لگائے اور یہ ساری ان کی خوشنودی حاصل کی اور پھر پاکستان کا کیا اثر ہوا. تو ان حالات کے اندر ایک جو کچھ ہے یہ کشمیر کے اوپر اشک شوئی ہیں اور سب کچھ ہے، اس کے اوپر آپ تصفیہ نہ بٹھائیں. اقوام متحدہ کے اندر 2018 میں یہ موصوف نہیں گئے تھے عمران خان کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں کشمیر پہ یہ اسلام پھیلانے کی. 2019 میں ان کو اسلام کا اتنا درد ہوا اور پھر آ کے اسلام ایئرپورٹ پہ اترے، استقبال کرنے کے لیے لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے ہیں. جو جن کو لاکھوں کہہ رہے ہیں وہ تھے چند سو، لیکن وہ لاکھوں لوگ جو چند سو جو تھے لاکھوں نظر دکھانے تھے، وہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا قلعہ فتح کر کے. آج یہ نہیں کہتے 2019 5 اگست کو کشمیر چلے گیا تھا، کبھی نہیں کہیں گے کہ کشمیر کے اوپر کیا بات کر کے آئے تھے اور کیا منوا کے آئے تھے. آدھے گھنٹے کا پروٹیسٹ کر لو جمعے کے دن، یہ تکلیف دہ صورت ہے. لیکن چلو خیر اینی میں اللہ تعالیٰ اس ملک کا جو ہے پتہ نہیں حامی و ناصر ہو کہ جو ہمارے رہنما تھے
وہ آیا رہبر ہیں، آیا رہزن ہیں، آیا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کل پرسوں ایک ٹویٹ کر دی، موضوع تو میرے پاس 2-3 بڑے اچھے ہیں لیکن ان کو میں آرام سے ڈسکس کروں گا کیونکہ بے شمار چیزیں ان کے شفات ہیں، لیکن ان کے اندر بھی دو بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کچھ ایسی صورتحال ہے کہ میں دل کرتا ہے کہ آج میں اس کو موازنہ کروں۔ فرما رہے ہیں کل ٹویٹ کی کہ مبارک کہ نیب نے پچھلے جس کو کہنا چاہیے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال میں 104 ارب اکٹھے کیے، اور ہمارے وقت میں کوئی تقریباً 380 یا 385 پتہ نہیں کتنے ارب اکٹھے کیے 2 سالوں کے اندر۔ اب آ جائیں، ان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ جب مشرف نے نیب بنائی تھی 1999 میں تو 2008 تک کتنے اکٹھے کیے، پھر اس کو بھی چھوڑیں۔ نیب کا یہ وجہ وجود یہ تھا ہی نہیں۔ نیب کو صرف اور صرف حکومتوں کو توڑنے کے لیے، بنانے کے لیے، کاف لیگ بنانے کے لیے، پی ٹی آئی بنانے کے لیے، مسلم نون کی حکومت گرانے کے لیے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے، یہ نیب کا ٹوٹل جو ہے وجہ وجود تھی، جو کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کو وجود میں لایا گیا۔ ایک ہی پہلا ایک اس کا جس کو کہنا چاہیے چیئرمین تھا جنرل امجد، جو کہ سلیقے کا جرنیل تھا، بہت ہی جس کو کہنا چاہیے اصول والا آدمی تھا۔ تو جنرل صاحب نے اسے لگا تو دیا مشرف صاحب نے، لیکن چند مہینوں بعد انہوں نے کہا جی کاف لیگ کے جتنے لوگ ہیں فلاں لسٹ دے دی کہ فیصل صالح یاد اور چودھری برادران، منظور بٹو، جتنے لوگ تھے ان کو سب کو رہا کیا جائے، کچھ بعد میں کچھ فوراً، اور ان کے اسی مقدمات ختم کیے جائیں۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی آئے کہ یہ جنرل صاحب کو کون سمجھائے گا، وہ ان کے باس تھے، ان کا نہیں کہہ سکتے تھے۔ چنانچہ ایک 2-4 بندوں نے ٹائم لیا، عمران خان صاحب بھی اس میں گئے، اور وہاں پہ جنرل امجد صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور بھی ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ سارے تھے۔ تو وہاں پہ جنرل صاحب کے ساتھ جو کنورسیشن ہوئی، 3-4 لوگ تحریک انصاف کے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو خیال تھا کہ اگر یہ لوگ سارے کاف لیگ والے آ گئے، ان کو تو چاہیے تھی سنجیاں ہو گئی گلیاں، جیسے وہ کہتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ختم ہو جائے تاکہ میں ہی میں آؤں۔ یہ ماڈل بھی دیکھ لیا ہماری ماشاءاللہ عسکری قیادت نے، انجوائے کرے اس کو بھی۔ اس کو بھی یہ کہتے تھے سنجیاں رہ جائیں گلیاں۔ مشرف تھوڑا سا پریکٹیکل آدمی تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس سے پلے کچھ نہیں ہے، اس وقت تو بالکل کچھ نہیں تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے ایک پارٹی، اسے پتہ چلا کہ کنگز پارٹی ہونی چاہیے، کنونشن لیگ کے طرز پہ کاف لیگ ہونی چاہیے، پھر کاف لیگ کے طرز پہ ایک پی ٹی آئی کا وجود میں آئے جو بعد میں آئی۔ تو جب کاف لیگ بن رہی تھی تو یہ جب گئے تو مشرف صاحب نے ان کی پت اتار کے رکھ دی، سب کو بے عزتی کی۔ جنرل صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس طرح ہم نہیں اندر ڈنڈا چلا سکتے، یعنی کہ ہم سلیکٹیو احتساب کریں گے، کیونکہ ہم نے کاف لیگ بنانی ہے، پھر الیکشن جیتنا ہے، پھر حکومت کرنی ہے۔ یہ وہ نظام میں چل رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ اس وقت نیب نے کتنے اکٹھے کیے تھے، ادھر نیب نے 150 ارب اکٹھا کیا تھا، لیکن میرا ٹاپک کچھ اور ہے۔ یہ پیسے اکٹھے کرنا جو ہے میرا یہ ٹاپک اس اینگل سے نہیں ہے۔ میرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ پیسہ جو نیب نے اکٹھا کیا ہے، یہ آج اس پہ کمیشن اختیار بنا دیا جائے، خدا گواہ کہ یہ اغوا برائے تاوان ہے۔ سیاستدانوں نے اکٹھے کیا ہی نہیں ہے، کاروباری بیچارے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر میں اس کی اتنی آپ کو ایسی جس کو کہنے کے دل دہلا دینے والی مثال دوں گا۔ پاکستان میں آج سے 7-8 سال پہلے بڑے بڑے کاروباری لوگ کراچی اور لاہور کے، بہت بڑے بڑے گروپ، ہر بڑے کاروباری گروپ کا ایک بندہ گواہ ہوا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا گواہ ہوا، یہ وہی زمانہ ہے جب سلمان تاثیر کا بیٹا گواہ ہوا، کچھ اخبار تو کسی اور وجوہات پہ ہوئے، یہی وہ زمانہ ہے جس کے اندر وہ امریکن وارن مانسبرگ جو ہے وہ اغوا ہوا، یہ اغوا ہوئے تھے۔ اور پھر آپ کو پتہ کتنے پیسے دیے تھے، ہر بندہ 15 کروڑ، 20 کروڑ، 40 کروڑ، 50 کروڑ، 100 کروڑ، کہ ہم اس کو مار دیں گے، پیسے دے دو۔ ایگزیکٹلی وہی نیب پیسے اکٹھا کر رہا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں آئے کسی کی دشمنی اس انتہا پہ نہ چلے جاؤ کہ انصاف نہ کر سکو۔ شرم آنی چاہیے بات کہتے ہوئے، لیکن گٹس چاہیے،
یہاں پہ تو رواج عام ہے. نیب کے مقدمات دیکھ لیں, ڈٹائی سے کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں میرے منسٹر نے کرپشن ہی نہیں کی. ایک ایک کو دیکھ لیں. خدا گواہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مکفہ مسجہ کرپشن کے اندر آلودہ, کرپشن اس ملک میں اس کا قانون ہی نہیں رہے. یہ بھی ابھی دیکھیں نیب نے جو 4 ارب روپے ٹھکوایا نواز شریف صاحب کے خلاف غلط کیسز میں, اللہ نے یہ کہتا یہ اللہ کا عذاب یہ ہے, یہ اللہ کی گرفت ہے. لیکن یہ لوگ جب فرعون ہوتے ہیں ان کو نہیں آتا. یہ جب بالکل ڈوبنے لگتے ہیں, پانی یہاں آتا ہے, پھر کہتے ہیں اللہ واقعی تو موجود تھا. عمران خان یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جس روانی سے اپنے آپ نے کنونس کر لیا ہے اس اقتدار کے لیے جس نے آپ کی عزت جو ہے وہ رول کر رکھ دیا ہے. آپ نے زندگی میں 30-40 سال بہت عزت سے زندگی گزاری ہے, اتنی گالیاں کھانے کے ساتھ. جو کہتے ہیں مجھے اتنے جو لوگ کہہ دیں گو عمران گو چلا جاؤں گا, وہ بھول گئے ہیں, نہیں جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. جو بندہ جو ہے جرائم کر کے اور جو بندہ جو ہے پارٹنر کرائم بن کے اقتدار لے گا تو وہ کبھی نہیں اقتدار چھوڑے گا. اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ میاں کے ساتھ بغاوت کر کے, اللہ میاں کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے, اللہ میاں کا نام استعمال کر کے, ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا بندہ جو ہے اس کو اقتدار نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جو اصل کریکس ہے وہ یہ ہے کہ بڑا میں اہم بات بتا رہا ہوں کہ جو 3-4 سال اغوا ہوئے تھے وہ اسی نیب کی کڑی تھی. وہ پیسہ بھی جو 5, 10, 15, 20 ارب اکٹھا ہوا ہوگا وہ کس کام پہ آیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. لیکن وہ سارے جو اغوا ہوئے تھے وہ اسپیشلائز اغوا تھے. وہ ایسے اغوا نہیں ہو گئے تھے کہ کوئی اغوا والے آ گئے پاکستان میں انہوں نے تھرتھلی مچا دی. 3-4 سال انہوں نے کاروباری لوگوں کو چن چن کے لے کے گئے اور نمبر لے کے ترتیب کے ساتھ لے کے گئے اور چن چن کے انہیں پیسہ اکٹھا کیا. یہ پاکستان کی کسی جگہ سے بھی دیکھ لیں یہ بیتی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. لیکن چلو اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ جو آپ نے نیب کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور یہ جو گرفتاریوں کا سیزن جاری ہے اور نیب اور FIA اور ساری ANF یہ ایکٹیو ہیں جن کا آپ کا جواب نہیں ہے, اس نے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکنا. گرفتاریوں سے اور ظلم اور زیادتی سے اور قتل عام سے تحریکیں رکتی تو پاکستان آزاد نہ ہوتا, ہندوستان آزاد نہ ہوتا. یہ رکتی تو بھٹو صاحب سے بڑا جو ہے کوئی تھا ہی نہیں. پھر کتنے معاشرہ ہم نے بھگتے ہیں, کس معاشرہ نے ہمیں دبا لیا ہے اس پاکستانی قوم کو. لیکن عقل والوں کے لیے لیسن ہے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ احمق آدمی کی نشانی کیا ہے, اور جو عمران خان اپنی تقریر میں بتاتا ہے کہ وہ ایک تجربہ جو ہو چکا ہوتا ہے وہ بار بار کرتا ہے اور ہر دفعہ اس سے مختلف نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ.